نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت الانعام آیت نمبر 111، 8واں پارہ ہمارا شروع ہونے لگا ہے الحمدللہ۔ تو 8واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ہے؟ بالکل آیات تو وہی ہیں کیونکہ سورت الانعام ہے، جیسے کہ شرک کی بات چل رہی ہے اور ان کی مشرکین مکہ کی بات چل رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تعویل خاص، تعویل کہتے ہیں کہ آپ سند کہہ لیں یا جس کے لیے آئی ہے، تعویل خاص، ٹھیک ہے، کہ خاص کس کے لیے آئی تھی اس وقت کے بالکل ڈائریکٹ جن کو کہا گیا۔ اور تعویل عام، عام میں ہم سب آتے ہیں، قیامت تک کے لوگ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان آیات کو صرف ان تک نہ رکھا کریں کہ ان پر یہ نازل ہوئی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو میں بار بار یہ کہتی ہوں، تعویل خاص میں مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، اور تعویل عام میں ہم سب، قیامت تک کے لوگ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں شروع کرتے ہیں ہم اسے۔ آیت نمبر 111، 8واں پارہ ہمارا شروع۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ اللَّهُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر وہی بات اس میں آتی ہے۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا، آپ کو سورۃ الانعام میں کیا کیا ملے گا؟ بار بار معجزہ، معجزے کی رٹ، کہ معجزہ ہے، معجزہ لاؤ۔ کوئی معجزہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ختم کرنے پہ کیا کہا کہ یہ کہتے تھے قسمیں کھا کھا کر پکی کہ اگر کوئی معجزہ آئے گا ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا۔ تو آج اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں ولو، وا اور لو اگر۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو لو ہے نا، وا اور لو اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے، لیکن کیسے؟ یہ اس کے اپنے سینٹینس کے مطابق چلتا ہے۔ کبھی کبھی اگر آتا ہے، کبھی کاش بھی ہو جاتا ہے۔ اگر انا، سمپل انا، اب دیکھیں کہ انا ہے، انا سوری انا۔ ایک تو انا جب ہوتا ہے تو بے شک ہوتا ہے، جب زبر ہوتا ہے تو کے بے شک ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے انا بے شک ہم۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے، انا بے شک، دوبارہ آ رہا ہے نہ ہم، مطلب اس کا بھی وہی ہے، مگر مطلب اس کا بھی وہی ہے، بالکل سیپریٹ ہو کر ہے، ٹھیک ہے۔ اننا، اننا، فرق تھوڑا سا غیر ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں نا کا مطلب، اس میں بھی اس کا مطلب بے شک ہم ہی ہے، لیکن یہ کہ بے شک، اب زبر اوپر ہے، کہ بے شک ہم، ٹھیک ہے، کہ بے شک ہم، یا ہم نے کیا رہا ہے؟ نزلنا، نزل نازل کیا، ٹھیک ہے، نازل کیا، اتارا، یا نازل کرتے یا اتار دیتے، ایسے بھی آئے گا۔ اگر آ رہا ہے نا، اگر کیا نہیں آئے گا، اگر کی وجہ سے۔ اور اگر کہ بے شک ہم نزل نہ، دوبارہ نہ آ رہا ہے، نازل کر دیتے یا اتار دیتے ہم، دو دفعہ ہم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہ بے شک ہم اتار دیتے ہم، نازل کر دیتے ہم، کن کی طرف؟ الیہم، الا طرف، ہم ان کے، یہ ہم کون ہے؟ اس وقت کے مشرکین مکہ، طرف ان کے، اس وقت کے مشرکین مکہ، اور آج کے ہم سب، ہم سب کو کہا ہے ان کی طرف، ٹھیک ہے۔ اگر کہ بے شک ہم نازل کر دیتے، ہم اتار دیتے ہم، طرف ان کے، کیا اتارتے؟ الملائکۃ، الملائکۃ فرشتے۔ دیکھیں وہ کہتے تھے نا کہ کاش اس پہ کوئی فرشتہ ہوتا، اس کا کوئی باغ ہوتا، آگے بھی جا کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے جی؟ تمام،
मलाइकती, ठीक है। अलमलाइकता फरिश्ते, ये जमा क्यों है? इसलिए कि मलक फरिश्ता होता है, मलक, लेकिन अलमलाइकता फरिश्ते जमा, ठीक है। और वो क्या करते हैं वहां, और एक तो फरिश्ते उतार देते हैं और दूसरा क्या होते हैं, आते हैं, किस पर आते हैं फरिश्ते, हम सब जानते हैं फरिश्ते तो सबके पास ही आते हैं, नजर कैसे आते हैं, अंबिया को, रसूलों को, है ना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इन सबको फरिश्ते नजर आते थे, है ना। ये फरिश्तों से बात भी करते थे, इन सबको पता है। और अलग में तो बाकायदा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया उनको देखा भी। और इस तरह से फरिश्ते आते हैं किस पर हैं, पहले तो उन पर, तो लेकिन आम लोगों को नजर नहीं आते। मतलब उनका कहना है कि फरिश्तों में, आगे कुरान पाक में इसका जवाब भी आएगा, अगर जमीन पर फरिश्ते रहते होते तो हम फरिश्ते भेजते, इसलिए हमने रसूलों को भेजा, ठीक है। वहां और काफ लाम मीम कलम, कलाम को कहते हैं। ये काफ आप यहाँ लगा लें, एक तो ना जब हम अरबी लिखते हैं ना तो जरा काफ दूसरा वाला होता है, देखें, कलम क्या है, काफ लाम मीम कलम है, काफ लाम मीम कलम। अब ये क्या है, इसका बात मतलब होता है बात, लेकिन जब शब्द आ जाए तो बात करना, ठीक है। कलम बात करते, और बात करते किन से, हम उनसे, और बात करते उनसे, अलमौता, अलमौता मरे हुए, जिनको मौत आ जाती है, मुर्दा, ठीक है। और बात करते उनसे फरिश्ते। तो अल्लाह ताला इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम फरिश्ते भी उतार देते, कि बेशक लाजिम है कि अगर हम फरिश्ते भी उतार देते और उनसे बात करते मुर्दे, तो क्या होता वहां, और क्या करते वहां, और हा शीन रा हशर रूट वर्ड है, हशर, हशर किसे कहते हैं, इकट्ठा, इकट्ठा करना किसी को, जबरदस्ती इकट्ठा करना, ठीक है। जमा करना हम कहते हैं हशर और नशर, आता है ना जुमला, अल्लाह ताला फरमाते हैं हशर भी नशर भी आता है। हशर का मतलब, हशर मतलब जबरदस्ती किसी को इकट्ठा कर देना, जबरदस्त इस तरह से हशर कहते हैं, जो तुमने मेरे कमरे तो हशर नशर कर दिया, क्या चीज जमा कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, ठीक है। और जब हम कभी मुर्गियां या बकरियां या कोई इस तरह के जानवरों को जमा करने लगते हैं तो कैसे हशर हो जाता है, इस तरह से इकट्ठे करने को हशर कहते हैं, ठीक है। और हशर इकट्ठा कर देते, इकट्ठा कर देते मतलब बा मुहावरा जमा कर देते ना हम, फिर हमारे बार बार हम, अलैहिम अला ऊपर, हिम उनके ऊपर, उनके किस तरह, क्या कर देते, क्या जमा कर देते, इकट्ठा कर देते, कुल्ला शैइन, कुल्ला हर एक, शैइन चीज, जिसकी मांग कर रहा है इंसान अल्लाह ताला हर चीज उसको दे देता, जो कहता है अल्लाह ताला उसको देता चला जाता। ऐसे ही आज हम भी कहते हैं, क्या कोई अल्लाह ताला का कोई ऐसा कोई काम हो जाए कि ये भी जमा हो जाए, ये भी हो जाए, ये मुआवजा हो जाए, हम कोई काम शुरू करें, हमें नाकामी ना हो, ऐसे ही है। हम वो लोग दूसरी तरह से चाहते थे, आज हम भी यही चाहते हैं, मुसलमान है हम, हमें अल्लाह ताला अपना लाडला बना ले, हमें कोई तकलीफ ना दे, हमें जो मुंह से निकाले हमारा पूरा हो जाए, हम ईमान वाले हैं, है ना। इस तरह कुरान पढ़ते हैं तो फौरन कहते हैं अब तो हम कुरान भी पढ़ते हैं, पता नहीं क्या बात, मतलब कुरान पढ़ने से मोजज़ात नहीं हो जाते, कुरान पर अमल करने से कोई मोजज़ा हो जाए तो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर इनके लिए जो ऐसी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि उस वक्त भी कहते हैं ईमान लाने के कोई रीज़न ये होगी कि हम मुर्दों को बातें करता देख लें, मरे हुओं को, या हम ऐसा, तो वो सारी बातें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर हम इन पर फरिश्ते उतारते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और सब कुछ इकट्ठा करके कर देते, किस क्या कर देते, कुबुलन, आगे कुबुलन आ रहा है, ठीक है। कुबुलन क्या है ये देखते हैं, काफ बा लाम कबल, ये रूट वर्ड है। कबल की मीनिंग क्या क्या है, पहले, हम भी कहते हैं इससे कबल ये हुआ था, ठीक है। एक कबल कबूल के लिए भी आता है, एक मीनिंग इसका किबले के लिए भी आता है, ठीक है। और किबला किसे कहते हैं, कबल किबल, हाँ फिर देखते हैं, हम कहते हैं किबला, बात सुनिए, है ना, तो मतवज्जा होना,
متوجہ ہونا، یہ اس کا میننگ بنتا ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے جو متوجہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سامنے، سامنے۔ تو یہاں پہ قبل نہیں آ رہا، کیا آ رہا ہے؟ قبولن، وہی ورڈ ہے، چینج ہو کے آ رہا ہے قبولن، ٹھیک ہے، قبولن، بالکل سامنے، آمنے سامنے لا موجود کرنا، اس کو کہتے ہیں سامنے لا موجود کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز ان کے سامنے آ جاتی، ٹھیک ہے۔ ماں کانو، مانا کانو، وہ ہوتے، واؤ جمع کے لیے وہ، کانا ہونا، کرنا وغیرہ کے لیے وہ ہوتے، نہ وہ ہوتے، کیا نہ ہوتے؟ لیؤمنو، لام زیر لی تاکہ، یا وہ، حمزہ میم الامن روٹڈ ایمان کا، اور واؤ جمع کے لیے یہ کہ وہ ایمان لے آتے، یہ لام زیر لی یہ کہ بھی آ سکتا ہے، تاکہ بھی، وہ ایمان لاتے یا لے آتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ بھی ان کے سامنے رکھ دیا جائے تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ یہ غور کریں، ہم پر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو پہچانے۔ ہم پر تکلیف نہ آئے تو ہم اپنے رب کو ہی نہ پہچانے، ہم کہیں میں تو پتہ نہیں چیز ہی کیا ہوں، میرا تو ہر کام پورا ہو جاتا ہے، مجھے تو کبھی بیماری نہیں آئی، مجھے تو کبھی تکلیف نہیں آئی۔ یہ رب ہے جو آپ کو تکلیفیں دے کے، مشکلیں دے کے، اور اگر اللہ تعالیٰ عنایات ہی کرتا چلا جائے، آپ غور کریں نا، فرشتے ہمارے گھر میں، فرشتے کیا ہیں؟ رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ فرشتوں کو اب رحمتیں اور برکتیں لگا لیں، رحمتیں، برکتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے، تصویر ہوتی ہے، وہاں فرشتے نہیں آتے۔ تو رحمتیں برکتیں کس کے ساتھ ہیں؟ فرشتوں کے ساتھ۔ وہ برکتیں رحمتیں لے کے اترتے، عذاب بھی لے کے ہیں، موت بھی لے کر وہی آتے ہیں، مگر زیادہ تر اگر خوشی کے لیے اتریں گے تو رحمتیں اور برکتیں لے کے آئیں گے۔ اور اس کے بعد یا فرشتوں کو تو یہ لگا لیں، اور اگر ہمارے مردے ہم سے کلام کرتے، منی مرے ہوئے لوگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے ماں باپ، ٹھیک ہے، ہمارے بچے، تو ہمیں ایک دوسرے کی قدر کبھی نہ ہوتی، اس زندگی قدر نہ ہوتی، ہم مرنے کے بعد بھی بات کر لینی ہے، ہمیں بالکل اس زندگی قدر نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، یہ ایمان والے معاملات ہی نہ ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سسپینس رکھا ہوا ہے، زندگی سے پہلے غیب میں اپنے رب کو مانو، اور پھر تمہارے پاس جو رشتے ان کی قدر کرو، یہ چلے جائیں گے تم ان کی آواز بھی نہیں سن سکو گے، بات بھی نہیں کر سکو گے، آواز بھی نہیں سن سکو گے، تم پکارتے رہ جاؤ گے، وہ نہیں بولے گے۔ تو یہ معجزے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہوتا، کیا پھر ایمان لے آتے نہ؟ پھر بھی ہزار باتیں ہوتی، ایسے نہیں تو ایسے تھا۔ اب ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب غور کریں، کائنات کی ہر چیز کھلتی چلی جا رہی ہے، کائنات ہم پر سائنسدانوں کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، اور باقی جغرافیہ کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے کائنات ہمارے سامنے کھل گئی اچھی طرح سے، ہر چیز ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی۔ کیا پھر کوئی لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں؟ بالکل ہیں، اللہ پر اس طرح سے ایمان نہیں لاتے، باتیں پھر بھی کرتے ہیں۔ تو معجزات اس کے وقت کے لوگ بھی مانگتے تھے، اور آج بھی اس طرح ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر ہر چیز سامنے پیش کر دیں مگر وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ مگر، اللہ مگر، ان یہ کہ، یا وہ شاہ چاہے، شین علی حمزہ شاہ چاہے، اگر وہ چاہے، کون چاہے؟ اللہ، اللہ، اگر وہ چاہے اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر اللہ چاہے نا تو اللہ تعالیٰ ایمان دے دیتا ہے۔ کس کو دے دیتا ہے؟ بڑے سے بڑے ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ لے آتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں؟ اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، مکہ کے بہت سے سردار، مکہ کے سردار جو کہ 70 سردار تو غزوہ بدر کے اندر مارے گئے، ختم کر دیے، مارے گئے، ٹھیک ہے۔ پیچھے باقی کتنے سردار تھے؟ ابو سفیان 22 سال تقریباً دشمنی نبھاتا رہا، لیکن آخرکار اسلام لے کر آیا۔ اور ایسے ایسے لوگ جو اس وقت اللہ کو نہیں مانتے تھے اور دشمنی پر آمادہ تھے، سخت، مگر لے آئے ایمان۔ سخت سے سخت کو اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں؟ دو باتیں آپ کو پتہ ہے، قرآن میں بھی اگر اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ساری کی ساری دنیا
ایمان والی ہو جائے. مگر یہی تو امتحان ہے، یہی امتحان ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چننے کے لیے دیا ہے. چننا، کیا چننا؟ زندگی موت نہیں چننی، اپنے لیے نہیں، خیر چننی ہے. خیر، تم خیر چننے والے بنتے ہو یا نہیں؟ اور پھر کس قدر تم اکڑ سکتے ہو. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اکڑے ہوئے انسان کو، تکبر والے انسان کو موت دے کے قبر میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی دنیا میں اس کی اکڑ ختم کر کے اس کو عقل ہدایت عطا فرما کر، کسی کی دعا ہوتی ہے اللہ عالم کیا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتا دیتے ہیں میں ایسے اکڑ بھی ختم کر دیتا ہوں، ایسے میں ہدایت بھی دے دیتا ہوں، ایسے میں توڑ کے نیچے بھی لا سکتا ہوں. میں ان اللہ کل شیء قدیر. وہ چاہے، اگر وہ چاہے، اگر وہ نہ چاہے تو پھر اگر تم نہیں ہدایت پانا چاہتے وہ دے گا بھی نہیں. تمہاری کوئی دعا نہیں، تمہارا کوئی رخ نہیں، تو تمہیں ہدایت دے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود کہا، اب یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے خیر پلس شر یہ دونوں انسان کے اندر رکھ دیے ہیں. اب چاہے تو یہ راستہ لے یا لے، چاہے تو شکر گزار ہو جا، ٹھیک ہے، شکر گزار ہو جا، چاہے تو نہ شکرا ہو جا، یہ تیری مرضی ہے. جو چیزیں خیر والوں کو مل رہی ہیں وہی چیزیں شر والوں کو بھی مل رہی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے شر والوں کو اللہ تعالیٰ رزق نہ دے، اولادیں نہ دے، سب کچھ ہی دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کون شکر گزار ہو جاتا ہے اور کون نا شکرا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو اللہ چاہے اس کو اللہ دے دے. ایمان. وَلَكِنَّ، واہ اور لیکن، لیکن. اور یہ اس وقت ڈائریکٹ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی مشکل سے نبوت کے چھٹے سال ایمان لے کر آئے، اتنے سخت تھے. چوتھے سال نبوت کا اعلان کیا ہے تو 2 سال لگ کر دشمنی نبھائی، لیکن پھر جب اسلام لے کر آئے تو اسلام کا زبردست پلر بن گئے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو یہ ان کو اس کے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے. اور لیکن، ولیکن اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان کے، اکثر کو اکثر لکھیں گے، زیادہ، علی زبر آ زیادہ، کاف سار کسر بھی زیادہ، تو زیادہ تر، ہم ان کے، زیادہ تر ان کے، اکثر ان کے، یجہلون، یا وہ جہل کرتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کیا ہے، یا وہ جیم ہا لام جہل، یہ روٹ ورڈ ہے. جہل کی جہالت، تو جہالت اکثر جہالت جذباتیت ہے. جذباتیت یہی کیا کرتی ہے، جب ہمارے اندر یہ جذباتیت پیدا ہو جاتی ہے نا، چاہے وہ عقیدے کی ہو، چاہے وہ معاشرے کی ہو، چاہے وہ سیاست کی ہو. آپ غور کریں، جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، جذبات لڑوایا جاتا ہے، شک، محبت، عشق، نفرت، حسد، ہر چیز کی جذبات سے. تو جہل عربی میں اکثر جس کا مطلب ہے جذبات. پھر وہ اس وقت بندہ علم والا بھی ہوگا، جانتا بھی ہوگا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ جاہل بن جائے گا، ٹھیک ہے، نادان بن جائے گا، عقل مند نادان بن جائے گا جذبات کی وجہ سے. تو یہ وہ کون ہیں؟ وہ جذباتی ہیں جو اپنی پرانی رسموں کو جوڑ کے بیٹھے ہوئے، 360 بت لے کر بیٹھے ہوئے اور معجزے کی فرمائشیں کیے چلے جا رہے ہیں. وہ یہ جہالت کون سی تھی؟ علم. یہ جہالت ہے عقیدے کی جہالت. اس طرف جو بنی اسرائیل ہے، یہود جو ہیں، وہ کس چیز کے اس میں، وہ علم کے زوم میں ہیں. ان پر علم کا جذبات، اتنی جذباتیت آ گئی ہے کہ ہم سے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے. وہ اس جہالت میں، اس جذبات اتنے آگے بڑھ گئے، کہتے کہ مانتے ہی نہیں اور بڑی باتیں کریں. تو یہ جہالت کیا ہے؟ وہ اب یہاں پہ جذباتی تو نہیں لکھ سکتے نا، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ نادان ہے. یا پھر وہ جہالت بھی لکھ سکتے، جہالت کر رہے ہیں. اب وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، وہ ان جمع کے لیے. زیادہ تر لوگ نادانی کرتے ہیں، جہالت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ جو جذبات ہیں بھڑکاتا کون ہے؟ شیطان. شیطان ہی نہیں، آگے جا کے اس کا اگلی آیت میں اس کا آ رہا ہے جواب، آپ کو بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا، میں بڑا تواب رحیم ہوں. جتنی تم نادانیاں کر جاتے ہو، جہالتیں کر جاتے ہو، کتنی کہاں تک کر جاتے ہو، میں معاف کرتا ہوں. تم آؤ تو صحیح،
تو معافی مانگو تو صحیح. مگر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جہالت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، اللہ ہمیں عقل والا ہدایت والا بنائے. اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، ان سے مردے بھی گفتگو کرنے لگتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لا جمع کرتے، تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے. مگر یہ کہ اللہ جسے چاہے، لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اب اسی کا بات کا جواب جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ شیطان چڑھتا ہے اوپر. وہاں اور کا طرح زالار، کا طرح، کا اپنا مطلب طرح ہے، ٹھیک ہے. اور ذالک، اس، ذالک کا مطلب یہ وہ اس، ٹھیک ہے، یہی. اب کہیں اسی طرح، یہ جب آپس میں ملے گا کیا بنیں گے؟ اسی طرح. کذالک، اسی طرح. جعل، جیم عین لام جعل، بنانا، بنا دیا. کس نے؟ نہ ہم نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح بنا دیا ہم نے ایسے انسان جو نہیں کہنا مانتے، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہم آج یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کاش ہم اس وقت زندہ ہوتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم اس زمانے میں ہوتے. تو اس زمانے میں وہ 70 برے سردار بھی تھے جن کو کہ غزوہ بدر میں مارا گیا اور گھسیٹ گھسیٹ کے کنویں میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی میں تھے، دیکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان کے سامنے تھا، جوانی ان کے سامنے تھی، گواہیاں دیتے تھے صادق اور امین ہونے کی، سب کچھ تھا مگر نہیں مانا. اور انہی میں یہ سارے لوگ تھے، اور انہی میں بہت سے صحابی تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو جنہوں نے مان لیا. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو 70 سرداروں جیسے اس طرح کے لوگ اس وقت موجود تھے، آج بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہ اسی طرح بنا دیا ہم نے، لکلی، لام زیر لی واسطے، کلی ہر ایک، واسطے ہر ایک، کس کے؟ نبی، 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 نبی کے واسطے، ہر ایک نبی کے، جتنے انبیاء ہیں. نبا خبر کو کہتے ہیں، نبی خبر لانے والا. جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واسطے ہر ایک نبی کے. عدوً، ادو سے کیا بنتی ہے؟ عداوت. ہاں، نہیں کسی کو ادوب بھی سمجھ آتا. ہاں، ہر شعر و شاعری بھی نہیں کرتا، شاعروں میں اکثر اب بولتے ہیں ادوب نظر آتا ہے، تو یہ ہے عداوت، دشمنی کو کہتے ہیں. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہ ہاں جی، واسطے ہر ایک نبی کے عدوً، دشمن، عداوت دشمنی، عدوً دشمن. کس میں سے؟ شیاطین، ٹھیک ہے، شیطانوں میں سے، جمع ہے شیطانوں میں سے، ایسی نہیں ایسی، شیطانوں میں سے، الانس، انسان، شیطان انسانوں میں سے، یوں کہا جائے گا شیطانوں میں سے اور انسانوں میں سے. شیطان الگ لکھیں گے، ہم سمجھیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واسطے ہر نبی کے دشمن بنایا ہے شیطانوں میں، شیطانوں کو، آپ یوں لکھ دیں شیطانوں کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے. انس والجن، اور جنوں میں سے، اور جنوں میں سے. آپ دیکھیں ایسے کہا گیا، میں ذرا صاف کر کے لکھ کے آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. واسطے ہر ایک نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ دشمن کسے بنایا ہے؟ شیطانوں کو. الانس، انسانوں میں سے، والجن، اور جنوں میں سے. اچھا، جن اور انسان اب کیا الگ الگ ہے؟ کیا شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے، شیطان تو ڈیفینیٹ جن ہے. ہمیں سورۃ الاعراف سے پتہ چلے گا کہ شیطان، سورۃ الاعراف سے بھی پتہ چلے گا، ہمیں کہاں سے، ٹھیک ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شیطان ہے نا یہ جن ہے اکیلا، پھر اس کی نسل ہے، اس کی نسل ہے. تو جن اللہ تعالیٰ کی بڑی اچھی مخلوق ہے، بڑی پیاری مخلوق ہے. یہ مت سمجھے کہ ایسے کہ سارے جن شیطان ہوتے ہیں، نہ، سارے جن شیطان نہیں ہوتے، بڑے اچھے ہوتے ہیں. ان میں سے بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی بات میں نہیں آتے. صرف جن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. ہاں، انسان بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر انسانوں میں سے بھی بہت برے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں.
جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو اس کی باتوں میں آتا ہے نا، شیطانوں میں سے جن کی باتوں میں آتا ہے، وہ پھر ایسے انسان اور ایسے جن، یا شیطان نما جن، شیطان نما انسان، یہ کیا ہے؟ یہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح بنا دیا ہم نے، کر دیا ہم نے۔ اچھا، یہ کیوں بتایا جا رہا ہے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ امتحان ہے نا، امتحان۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا امتحان کے لیے، تو پہلا امتحان کس کا ہوتا ہے؟ نبی، رسول، ان کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں اللہ کے بڑے پیارے، بے شک پیارے ہوتے ہیں، مگر کیسے پیارے ہو جاتے ہیں؟ ہوتے وہ بھی انسان ہی ہیں، مگر انسان کے اعلیٰ سے بہت اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ تو جو جتنا اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے اس کا امتحان بھی بڑے درجے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے امتحان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے دشمن، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یا وہ واو ہا یا وہی، وہ اب یہ وہی کرتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے وہ وہی ڈالی جاتی ہے۔ وہی کا مطلب ڈالنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ڈالتے ہیں، ہم اسے ڈالتے کہیں گے۔ وہ ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں؟ خیال، اس کو آپ لکھ لیں، خیال۔ وہ خیال ڈالتے ہیں، وسوسے سے ڈالتے ہیں۔ تو وہی جو ہوتی ہے نا، یہ نہ نظر آتی ہے نہ دکھتی ہے، اور اصل وہی وہ ہوتی ہے، وہی کی الگ میننگ ہوتے ہیں۔ الہام کیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ وہ انبیاء کے اندر وہی ہوتی ہے، قرآن کے ذریعے یا آتی ہیں، ان سے بات ہوتی ہے تو وہی کا اس کو ذریعہ کہا جاتا ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ نیکوکاروں سے الہام والا معاملہ ہوتا ہے، الہام۔ لیکن یہ وہی اس طرح جو ڈالنا ہے نا، اور جو شیطان ہے نا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ شیطان جو ڈالتا ہے نا بھائی، انسان کے دل میں خیال وسوسے اس طرح کے ڈالتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ ڈالتے ہیں، ایسے خیال ڈالتے ہیں۔ بعض ہم ان کے، بعض کو بازی لکھیں گے، بعض ان کے، الا طرف، بعض کے، بعض کو بازی لکھیں گے، بعض کے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی طرف، ایک دوسرے کی طرف، یعنی جو شیطان ہے، جن اور انسان، ان دونوں کے دلوں میں جب شیطان ان کے اندر آتا ہے تو ایک دوسرے کو یہ استعمال کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں آئے ہوئے ہیں، اور جتنے سردار ہیں وہ یہ انسان ہیں جو کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے پھرتے ہیں، قتل کے در پہ ہوئے ہیں، اور ان کو کروا کون رہے ہیں؟ یہ شیطان نما جن دلوں کے اندر ایسے خیالات ڈالتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں، وہ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ کیا ڈالتے ہیں؟ اب یہ دیکھنا ہے کیا ڈالتے ہیں۔ زخرف، اب یہ زخرف ایک صورت کا نام بھی آئے گا، یہی زا خارافا، زخرف اس کا روٹ ورڈ ہے، زا خارافا 4 ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ زخرف ویسے سونے کو کہتے ہیں، سونا، اگر اس کو دیکھا جائے تو زخرف سونے کو کہتے ہیں، وہ جو پہنا جاتا ہے، جو کوئی چیز بنا کے پہنا جاتا ہے نا، تو زخرف کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں زخرف، سونے جیسی، آپ یوں کہہ لیں سونے جیسی، پہلے آپ سمجھیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ زخرفا، سونے جیسی، القولی بات، قول بات کو کہتے ہیں، خاص بات جو کہ دل کے اندر آتی ہے نا، القولی بات، سونے جیسی بات۔ سونے جیسی بات کا اس کا مطلب کیا بنے گا نا، اگر ہم اس کو پورا غور کرنے دیکھیں تو کیسی، کس لیے؟ اب یہ بات تو کی جا رہی ہے، سونے جیسی بات تو یہ ہو سکتی کہ آپ اور میں قرآن پڑھ رہے ہیں، بہترین بات ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، برے شیطانوں کے لیے۔ وہ سونے جیسی بات کیا کرتے ہیں؟ کس کے لیے؟ الغرورہ، غین رورا غر دھوکے کو کہتے ہیں، اور غرور آ رہا ہے، غرورہ، دھوکے کے لیے، دھوکے کو، دھوکہ دینے کو، یا اس کو ہم آسان الفاظ میں بہکانے کو، بہکایا جاتا ہے نا، دھوکہ دیا جاتا ہے کسی کو، تو وہ کیسی بات ہوتی ہے؟ اصل نہیں ہوتی،
اس کو کہتے ہیں اردو میں، اگر ہم کہیں نا سخت ورڈ کیا ہے، ملمہ کی ہوئی بات، ملمہ کی ہوئی بات. یہ ملمہ کی ہوئی بات آج کے لوگوں کو، بچوں کو تو کبھی سمجھ نہیں آنے والی، تو آسانی سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ملمہ کی ہوئی بات کیسی ہوتی ہے. جیسے کڑوی گولی، کڑوی گولی یا کڑوی دوائی کوئی شدت کی ہو اور اس کے اندر مٹھاس ڈال دی جائے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں شوگر کوٹڈ، کہتے ہیں نا ہم لوگ شوگر کوٹڈ چیزیں، اسے ہم آسان الفاظ میں، بہت آسان، شوگر کوٹڈ چیز کہیں گے، ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے اور آسانی سے سمجھاؤں تو ہمارے پاکستان کے اندر جو خشک فروٹ ملتا ہے، خشک فروٹ آپ کو پتہ ہے جس کے اوپر جو ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ خشک فروٹ جو خراب ہونے لگتا ہے نا، جو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اندر کیڑا لگ جائے گا تو اس کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں، نمک لگا دیتے ہیں، ہے نا، تو اسے کہتے ہیں کوٹڈ ہے یہ. تو کوٹ کیا کر دے گا، نمک کی کیڑا نہ لگے. تو جو ایسی چیزیں جن پہ کچھ لگایا جاتا ہے وہ قدرتی نہیں رہنے دیتے نا، ان کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. یہ ہمیں دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے چیز کی گئی ہوتی ہے، وہ اصل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایسی بات، ایسے اعمال، ایسے کام جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، اور انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے، انسان جانتا ہے کہ یہ میں نے کیا تو مجھے بڑا گناہ ہونے والا ہے، اس کو شیطان جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، اسے شوگر کوٹڈ کر کے بتاتے ہیں، اچھا ملمہ کی بھی بات کر کے، اس سے کہتے ہیں مسئلے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کر ڈالو، آسان ہے. اسی کہتے ہیں سجاب بنا کر دکھا دینا، ٹھیک ہے. اور آسان، اور ایک طرح سے آپ کو اگر میں سمجھا دوں، سونا، سونے کا کنگن، سونے کا کڑا یا کنگن آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی ہے تو، اگر تو وہ اصل ہے تو اصل ہے، لیکن کوئی افورڈ نہیں کرتا تو اس کا کیا دل چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ یہی سونے کا کڑا پیتل کا بنا کر کسی کی دھات کا بنا لیں، پیتل کا کلر بھی سونے جیسا ہی ہوتا ہے، لوہے کا بنا لیں اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا لیں، سونے کا پانی. اب جس کے پاس اصل ہے وہ اصل ہے، وہ اصل سونے کا کڑا ہے، لیکن جس کے پاس پیتل والا وہ کیا ہے، ملمہ کیا ہوا، یعنی کہ سونے کو کوٹ کیا ہوا اوپر. تو کہتے ہیں نا جسٹ لائک سونا، وہ جسٹ لائک نہیں ہوتا. اسی طرح ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ شرک کی باتیں ہوتی ہیں، وہ شرک کے کام ہوتے ہیں، ایسے شرکیہ کام، گندے برے کام جو کہ شوگر کوٹڈ کر کے بتائے جاتے ہیں، جیسے کہ زنا کا نام آج ہم نے کیا رکھا ہوا ہے، زنا کا نام ہم نے کیا رکھا ہوا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ہے نا. ہم نے اس زنا کا نام بدل کر، آپ کو پتہ لگنے میں کہ بدل کر، تو شیطان کہتے ہیں نہ یہ تو دوستی ہے، یہ تو دوستی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے، اور یہ بہت سی چیزیں ہیں، ایسے بہت سے نام رکھے ہیں. کچھ نہیں، اسی بے حیائی کو فیشن کا نام، کسی نہ کسی کو ایسا نام دے کر اسے ملمہ سازی کرائی جاتی ہے، دکھایا یہ جاتا ہے کہ بہت خوبصورت، بہت اچھا ہے، مگر اندر سے کیا ہوتا ہے، زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کر کے بات تم سے غلط کام کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور لو اگر شاء چاہتا، اور اگر چاہتا، ربک رب تیرا ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرا رب چاہتا، ما فعلو، مانا فاعل فعل کرنا، وولف جمع کے لیے، نہ وہ کرتے، ٹھیک ہے. ہو ایسا یا وہ ایسا نہ کرتے جو وہ کر رہے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو شیطان اور یہ ایسا نہ کرتے، اللہ چاہتا تو شیطان اس وقت سجدہ اللہ تعالیٰ زبردستی کروا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیطان بنتا ہی نہ، بنا کیوں؟
تمہارے امتحان کے لیے. یہ دونوں کو کہا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آج کے مسلمان کو تسلی دی جا رہی ہے. آج کے مسلمان کو بھی اس وقت کے مسلمان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ بنائے ہیں. یہ آئیں گے تمہارے سامنے, تمہیں اپوزٹ کرنے کے لیے بھی آئیں گے, تمہارا راستہ روکنے کے لیے رنگ رنگ کی چیزیں لے کے تمہارے سامنے آئیں گے. اگر اللہ چاہتے یہ نہ ہوتے. ٹھیک ہے, بس اللہ تعالیٰ نے یہ خود تمہارے لیے امتحان چھوڑا ہے. اس سے کیا ہوگا, جب تم ان کے امتحان کے سامنے ڈٹ جم جاؤ گے تمہارے درجات بڑھ جائیں گے, اور ان کے لیے کیا ہوگا, برا کام ہو جائے گا. نہیں باز آئیں گے تو برائی ہے ان کے لیے. تو انسانوں کو اللہ نے عقل دی ہے, باقی سب کو بھی عقل دی ہے, مگر وہ نہ مانے تو نہیں بھائی ادھر. ٹھیک ہے, تو نہ مانے تو پھر کیا ہوگا, فضر ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تم کو اس وقت فاپس واو زال را وزر روٹ ورڈ ہے چھوڑ دینے کا, اور الف واو یا حروف علت ہے کمزور, واو آ گیا بیچ میں گر گیا, خلق ہے زال اور زر, پس تو چھوڑ دے, تو چھوڑ دے, یہ ان کی بات نہ کر, ان کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, ہم ان کو, پس تو چھوڑ دے ان کو, وا اور ما جو, اور جو. اس وقت کے لوگوں کو بھی نبی وسلم کو ڈائریکٹ پہلے تو کہا گیا, اور پھر ہمیں بھی کہا گیا کہ تم جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو گے, اچھے کام کرو گے, بہت سے لوگ بہت کچھ کرنے آ جائیں گے, بہت کچھ کرنے آئیں گے. تم نے کیا کرنا ہے, چھوڑ دو ان کو. اور کس کو, جو وہ یفترون, یا وہ فارا یا فری باتوں کے لیے روٹ. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, فری کہتے ہیں خود سے خود بات کرنا. ٹھیک ہے, اپنے سے بات بنا لینا, فری میں باتیں کرتے رہنا. ٹھیک ہے, یہاں اس میں کیا ہے, حروف علت ہے, یا گر گیا ہے, اور فا میں کیا ہے, فا اور را کے درمیان تا ہے. اور اردو عربی میں کہتے ہیں وہ افطرا کرتے ہیں. افطرا وون جمع کے لیے, وہ افطرا کرتے ہیں مطلب گھڑنا, وہ گھڑتے ہیں, خود سے خود باتیں بناتے ہیں. جیسے کہ مشرکین مکہ بنا رہے تھے, اس وقت کے لوگ بنا رہے تھے, اور کس کے ساتھ مل کے, کرواتا کون ہے, شیطان. ہمیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا تعارف بھی کروا دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ جو میرے انبیاء ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا آیا ہے, اور جو میرے انبیاء کے رستے پہ چلے گا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا. ان کے بعض کی طرف ایک دوسرے کی طرف ملمہ کی بھی بات دھوکہ ڈال دینے کے لیے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں. اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے. دل یہاں آیا, دل آیا نہیں لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے, دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں. اور اگر, کیونکہ شیطان جو ملمہ کی بھی بات یہاں بتائی جا رہی نا, ملمہ کی بھی بات, یہ ملمہ کی بات, خیال, یہ ہمیشہ دل میں ہی ڈالا جاتا ہے. یہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا, دل میں, دل کو خوبصورت بنا کے دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بات ہے نا, کوئی چیز نہیں ہے. تو اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے, بس تو چھوڑ دے ان کو اور اس کو بھی جو یہ جھوٹ گھڑا کرتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ, وا اور لام زیر لی, تاکہ, تا باب تفاعل ہے, وہ سواد غین واو صغو روٹ ورڈ ہے. صغو روٹ ورڈ کیا ہے جی, صغو. صغو کا مطلب کیا ہے, صغو, صغو کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا, ٹیڑھ, تھوڑی سی ٹیڑھ پن کو کہتے ہیں, جھک جانا, ٹیڑھا ہو جانا. ٹیڑھا, بہت زیادہ ٹیڑھ کو نہیں کہتے, تھوڑی ٹیڑھ کو کہتے ہیں. مختلف ٹیڑھ کی شکل ہوتی ہے نا, ایک تو کوئی ڈالی ہے وہ اتنی زیادہ جھک جائے, اتنا کرو آ جائے, نہیں, اس کو کہتے ہیں بس ایسے ہلکی سی ٹیڑھ جو آ جاتی ہے, جیسے الف مدہ کی ٹیڑھ ہوتی ہے. یوں سمجھیں جس طرح سے ہم کوئی ریکٹ کھیلتے ہو تو ریکٹ کی ذرا سی بیچ میں ٹیڑھ آ جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا, یہ کسی سٹک میں چھوٹی سی ٹک جھک جانا یا ٹیڑھ آ جانا. ٹھیک ہے, ٹیڑھ ہونا. تو یہ تاکہ, ہاں جی, اب کیا ہے, صغو ہے, سواد آ گیا, غائن آ گیا, اور الف واو یا حروف علت ہے. جب بھی کوئی ایسا ورڈ جو اس میں سے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, واو گر جائے, اس میں سے واو گر گیا, الف واو یا حروف علت گر گیا, اور یا آ گیا, اس کی جگہ پہ یا آ گیا, چینج ہو گیا آپس میں. ٹھیک ہے, وَلِتَصْغَىٰ,
ताकि वो टेढ़े हो जाएं, टेढ़े हो जाएं। अब हम टेढ़े हो जाएं लिखेंगे। अब वो तो टेढ़े को क्या कहेंगे, माइल हो जाएं। बामुहावरा माइल हो जाना, किसी का हल्का हल्का कहना, नहीं कह तो कुछ ठीक ही रहा है ये, दिल ऐसे चाहता है, दिल कह रहा है कुछ कुछ इसकी बात ठीक ही लगती है ना, हल्का हल्का टेढ़ आना, इसको कहते हैं माइल होना। एक तो टेढ़ होता है, मुझे बहुत ही टेढ़े हो गए, सीधे नहीं होने वाले, नहीं नहीं, हल्की सी टेढ़ को कहते हैं माइल। ठीक है, तो हमारे उर्दू में कहेंगे माइल होना, बेंड होना हल्का सा, ताकि वो टेढ़े हो जाएं, इलही इला तरफ ही उसके, तरफ ही उसके, किसके, ये उसके की जमीर किसकी तरफ जा रही है, मुलम्मा की हुई बात, मुलम्मा की हुई बात की तरफ, वो जो शुगर कोटेड गुनाह है, वो जो गलत चीज है उसकी तरफ माइल हो जाए। देखिए ना, किसी को आप कड़वी गोली या इसका नहीं दे सकते जब तक आप उसको मीठा ना बना दें, ताकि वो टेढ़े हो जाएं, तरफ उसके क्या टेढ़े हो जाएं, अफ इदाता, अफ इदाता। अब यहाँ देखें कि ये अफ इदाता क्या है, हमजा और अफ इदाता। हाँ जी, अभी हमने देखा कल्ब, कल्ब दिल को कहते हैं, सिंपल दिल जो धड़क 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 करता रहता है वो दिल है। जो वो दिल है जो किसी की बात पे नहीं धड़कता, वो खुद ब खुद धड़कता है, उसके अंदर से खून आ रहा है जा रहा है, अगर वो न धड़के तो मर जाता है। ठीक है, दिल तो सबके धड़कते हैं, मगर किसी का दिल जब किसी वजह से जोर से धड़कता है, वो किसी की मोहब्बत में, किसी की नफरत में, किसी तरह से भी, तो वो फिर क्या होता है, ये दाल है, ये मैंने क्या डाल दिया, अफीदा। अब ये कौन सा दिल है, ये फाद, फाद है, फाद, फाद। इसमें एक मिनट में देखो, अलिफ भी आता है, फवाद उसका नाम बन जाता है, लेकिन ये फादा होता है, फादा, इसको कहते हैं हमजा इसके ऊपर होता है, देखिए हमजा ही है, फा हमजा और दाल, और गोलता दिल मुन्नस होते हैं। ठीक है, और ये कौन से दिल होते हैं, ये फाद कौन सा दिल, ये धड़क धड़क करने वाला दिल है, अलट पलट होने वाला। ये कौन सा है, जज्बात वाला, जिसके अंदर जज्बात आ जाते हैं मोहब्बत के, ये अल्लाह ताला ने खास अरबी में हर तरह के दिल के लिए आपको मिलेगा। तो ये दिल है कौन सा, जज्बात वाला दिल, जज्बात फेरे जाते हैं ना। हाँ जी, किसी को कह दिया नहीं नहीं इतना नहीं, ऐसे इतना कर लो, ऐसे कर लो, दिल को राजी करना जज्बाती बनाकर, तो दिल भी वही वाला, दिल यहाँ पे आएगा सिर्फ दिल, ताकि वो टेढ़े हो जाएं, तरफ उनके दिल, किनके, अल्लज़ीना उनके। अब दिल किनके होंगे, अल्लज़ीना वो जो, या उनके जो, ला युमिनूना ला नहीं, या वो हमजा मिन अमन और वाउन जमा के, नहीं वो ईमान रखते, ईमान लाते या ईमान रखते, दोनों तरह से। मतलब कह रहे आम दिल नहीं ऐसा कभी करेगा, जो मोमिन का दिल होगा ना पक्का, वो तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जो दिल मोमिन ही नहीं ना होगा, ईमान वाला ही नहीं होगा, वो उनकी बातों में आ जाएगा। दिल की खराबी है सारी, दिल सीधा होना चाहिए था ना, वो दिलों में ही तो बात डालते हैं, सारी बात ही दिल की है, तो दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, नहीं वो ईमान रखते बिल आखिरत, साथ आखिरत में। अब ये भी कह दिया, ये बोलता नहीं है अरबी में, साथ आखिरत के, अल्लाह पर तो ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूल पर भी ईमान लाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पर भी ईमान रखते हैं, पर आखिरत में जानना है मुझे, जवाबदेही पर ईमान नहीं है, जवाबदेही कि मुझे जवाब भी देना है ना। आज का जिना, आज का सूद, आज की शराब, आज का म्यूजिक, मुख्तलिफ नामों से शुगर कोटेड मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल मिल रहे हैं, है ना। तो फिर इसका क्या मतलब है, ये ये सब हम अगर करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो इसका मतलब है आखिरत भूले बैठे हैं, अल्लाह को जवाब देना है ना। और ईमान वो ले आते हैं ऐसे जिनके दिल ईमान वाले, अल्लाह की याद से गाफिल, अल्लाह की जवाब से गाफिल होते हैं, वो ज्यादातर ऐसी बातों में आ जाते हैं। वा और ला ली यर्ज़ुहु, मैं पहले लिख लूं, वा और लाम ज़ेर ली, ताकि
یا وہ، را زواد رزو روٹ ورڈ یہ پورا ایک واؤل کے دوسرا واؤل جمع کے لیے، تاکہ وہ راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں کس سے؟ ہو اس سے، تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس سے، وہ پسند کر لیں۔ کون؟ وہ جو ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے کس کو پسند کر لیں؟ اس بات کو جو ڈالی گئی ان کی طرف، تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس سے، اس سے، اس بات سے، ٹھیک ہے، اس کام سے جو شکر کوٹڈ کام ہے، اس سے راضی ہو جائے، اسے پسند کر لیں۔ اس لیے شیطان جیسے لوگ غلط کاموں کو شوگر کوٹڈ کر کے پیش کرتے ہیں، تاکہ جو بے ایمان لوگ ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو وہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں، اور ٹیڑھے دلوں کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں ایسے خیال، اور تاکہ اس سے پسند کر لیں، اس سے راضی ہو جائیں، اور کیا کریں؟ والی یقترف، وا اور لام زیر لی، تاکہ، اچھا اس روز پہ بڑا غور کرنا، اچھا، اور تاکہ یا وہ ایسے لوگ کیا کریں؟ قرف، روٹ ورڈ کیا؟ قرف، قرف، ہاں جی، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کرتوت، کرتوت۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتے کام، ٹھیک ہے، عربی میں بھی آتا ہے کسبہ، کاف سین با کسب، اچھے کام کو کہتے ہیں۔ اقتصبہ جب آتا ہے تابع میں، برے برے کسب، اچھے کام برے کام۔ اسی طرح بہت سے ورڈ اس کے لیے تھے، لیکن قرف آتا ہے کرتوتوں کے لیے۔ ہم کہتے ہیں تیری کرتوتاں چنگیاں نہیں ہے نا، برے کام، کرتوت یا برے کام یا برے عمل، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے دلوں میں کیا چیز ڈال دی گئی ہے؟ ایسی چیز ڈال دی گئی، دیکھیے نا، جب کسی کا دل زنا کرنے پہ چاہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، بے حیائی کرنے پہ چاہ رہا ہوگا، مگر اس کو اس کا ایمان روکی جا رہا ہے، نہ بھائی نہ، یہ غلط ہے، لیکن ایسا کوئی بندہ جو کہ اسے شوگر کوٹڈ کر کے بڑا اچھا سا کر کے پیش کر، نہیں نہیں نہیں، اتنا بھی دین ایسا نہیں، اللہ ایسا تھوڑی ہے، ایسے تھوڑی ہے، ایسے تھوڑی ہے، بہت سی چیزیں ہیں سمجھانے کو، بہت سی چیزیں بتانے کو، ہمارے پاکستان میں بھی، انسانوں میں بھی، آپ ہر جگہ آپ دیکھیں، آپ کو کسی نہ کسی چیز کو شوگر کوٹڈ کر کے بتایا جا رہا ہوتا ہے، تاکہ کریں کیا؟ وہ جو بندہ خود ہے نا، جو خود وہ کرنا یہ چاہ رہا ہے، جس کے دل کے اندر کھوٹ آئی ہوئی ہے، وہ قرف کرے، کرتوتیں کرے۔ دیکھیں، یک طریفہ، قاف کے درمیان کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے، باہمی، مل جل کر، کون کون کرے؟ وہ جو خود کرنا چاہ رہا ہے، وہ جو شیطان ہے، شوگر کوٹڈ چیزیں بنا رہے ہیں۔ جیسے آپ آج ہم دیکھیں، ہم اور ہمارا میڈیا، ہمارے ہاتھوں میں موبائل، ہماری اولادیں، بہت سے کام اس کو کیسے کرنا چاہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ایسے کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے بھی یہی کیا، بہت سے کاموں کو کوئی بات نہیں کہہ کے، خیر ہے سب چلتا ہے کر کے ہم نے کر لیا، اللہ معاف کرے، نہیں نہیں فیشن بھی کر لیتے ہیں، یوں بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم امپورٹنس نہیں دی، ہمیں بھی شوگر کوٹڈ کرا کے، نہیں نہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کر لو کچھ نہیں ہوتا۔ تو مل جل کر کیا ہے؟ یقترفون، اور تاکہ وہ کرتوتیں کریں، اب کرتوتیں کریں، برے اعمال کریں، برے اعمال کی وجہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتوتیں ہیں جو گندی کی جاتی ہیں، جو کہ شیطان کرواتا ہے۔ کس طرح سے کراتا ہے؟ شوگر کوٹڈ کر کے، زخرف القول، کس کے لیے؟ غرورہ کے لیے، دھوکے کے لیے، تاکہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں، تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کو اس جھوٹ یا ملمہ کی ہوئی بات کی طرف مائل کریں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تاکہ وہ اسے پسند کر لیں، اور وہ بھی اسی طرح کی کرتوتیں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ یعنی کون کرنے والے ہیں؟ جو کہ آیت جو میں بتا رہی ہے کہ جو شیطان اور شیطان نما انسان، جن و انسان میں جو برے کام کرتے ہیں، وہ پھر ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے آیت نمبر 114 آ رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کی ان کی طرف سے بات آ رہی ہے، میرے خیال میں اس کو ہم کل کریں گے، ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اگر اس کو کروایا تو پھر تو اذان ہونے والی ہو جائے گی، اب اذان آگے کی جلدی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں جی، 111 سے لے کے ہم نے 113 تک کر لی ہیں، 3 آیات کر لی ہیں،
114 نمبر آیت تھا، انشاءاللہ کل کریں گے. رہی زندگی سلامتی تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء